پنجاب کے سابق گورنر اور وزیر اعلیٰ مصطفیٰ کھر کو کون نہیں جانتا؟ ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں رہے، ان کی تقریروں سے اخلاقیات اور عورتوں کی حرمت کی پاسداری کرنے کے لیے پھول بھی جھڑتے تھے، مگر عورتوں کو اغوا کر کے انہیں گورنر ہاؤس میں لا کر بے حرمت کرنے کے الزامات بھی ان پر لگتے رہے ہیں۔ مصطفیٰ کھر کے عیاش پرستانہ کردار کی سب سے بڑی گواہی ان کی سابقہ بیوی تہمینہ دورانی نے اپنی کتاب میرا سائیں لکھ کر دی تھی۔ وہ مصطفیٰ کھر کی 2 بچیوں کی ماں بھی تھیں، مگر انہیں کھر نے ایسی ذلت سے دوچار کیا کہ کوئی خاندانی اور باوقار مرد ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تہمینہ دورانی جو اب میاں شہباز شریف کی اہلیہ ہیں، انہوں نے کتاب میں مصطفیٰ کھر کا اصلی چہرہ بے نقاب کرتے ہوئے ایسے شرمناک اور ہوشربا واقعات تحریر کیے تھے کہ کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ مصطفیٰ کھر حقیقت میں اس کردار کا مالک ایسا سیاستدان ہے جو اپنی ہوس کا غلام تھا۔ تہمینہ دورانی نے کھر پر الزام لگاتے ہوئے لکھا ہے کہ کھر سے خاندان کی عورتوں کو بچانا مشکل ہو جاتا تھا، جبکہ اس نے اپنی سالی اور تہمینہ کی بہن عدیلہ کو بھی پھانس لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گھر نہ صرف برباد ہوا بلکہ اس نے جب کھر کو اس کی اوچھی حرکتوں سے روکنے کی کوشش کی تو اسے برہنہ کر کے بندوق سے پیٹ ڈالا تھا۔ تہمینہ دورانی لکھتی ہیں، مائیں، بہنیں، بھائی، بچے، خالائیں، ممانیاں وغیرہ سب اس کی رسوا کن باتوں کا نشانہ بنتی۔ وہ کسی چیز کے تقدس کا قائل نہ تھا۔ اس دن مصطفیٰ نچلی منزل میں ورزش کر رہا تھا۔ فون بجا، اس نے فون اٹھا لیا۔ میں نے بالائی منزل پر نصب ایکسٹینشن سے کان لگا دیے۔ عدیلہ بول رہی تھی، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ بولو، کیا تمہیں مجھ سے پیار ہے؟ مصطفیٰ کھر کی آواز مجھ تک پہنچی، اتنا زیادہ کہ تمہیں کبھی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، بت بنی ہوئی تھی اور میری بہن میرے شوہر سے باتیں کر رہی تھی۔ خاصی دیر بعد میں نیچے آئی اور مجھ پر اب تک سکتے کا عالم تھا۔ اب میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ کانوں سنی پر یقین لے آؤں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں گندگی میں کھڑی ہوئی ہوں، بڑھتی جا چکی ہوں۔ میں اب بھی اس سے دو بدو ہونے کے لیے خود کو تیار نہ کر پا رہی تھی۔ میں اب بھی کسی نہ کسی تنکے کا سہارا لیے ہوئے تھی۔ کس تنکے کا؟ میرے ذہن کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ دوبارہ فون بجا۔ دائی عائشہ نے فون اٹھایا، کہنے لگی کہ چودھری حنیف صاحب ہیں، اور فون مصطفیٰ کھر کو تھما دیا۔ میں اوپر چلی گئی، ایکسٹینشن اٹھا کر سننے لگی۔ دل کو پتھر کر لیا۔ اس بار بھی میری بہن عدیلہ بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں پاسپورٹ بنوا دوں گا، فکر مت کرو، یہ کام کروا کے رہوں گا، لیکن اس میں کچھ وقت لگے گا۔ عدیلہ بضد تھی، جلدی سے بنوا دو، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں سے نکل جانا چاہتی ہوں۔ ابھی میں تمہارے ساتھ نئے سرے سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں، صرف تمہارے ساتھ۔ میں اب بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کر پا رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم دونوں والدین کے ہاں گئے۔ غصے اور دکھ کی وجہ سے میرے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ اگر مصطفیٰ کو میری کیفیت کا احساس تھا تو اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے ایک گھریلو کانفرنس بلائی، امی اور عدیلہ کو لے کر امی کے بیڈ روم میں چلے گئے۔ میں نے امی سے کہا، مصطفیٰ نے مجھے عدیلہ کے بارے میں بتایا ہے کہ کس طرح یہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہے، اسے تنگ کرتی ہے، وہ تنگ آ چکا ہے۔ عدیلہ میری شادی کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، میرے میاں سے پینگے پڑھانے میں لگی ہوئی ہے، وہ اس سے پہلو بچا رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ یہ سب عدیلہ کا قصور ہے، یہ میری بہن ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھیں، یہ لڑکی شائستگی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے۔ عدیلہ نے میری کہانی کو درست ماننے سے صاف انکار کر دیا، غصے سے کانپ اٹھی، مجھ سے کہنے لگی، جو تہمت لگائی ہے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش کیا جائے۔ مصطفیٰ صاحب یہ سب کچھ کبھی نہیں کہہ سکتے، ان سے بولو یہاں آ کے میرے روبرو ان باتوں کا اقرار کریں۔ جب تک وہ نہ آئیں گے میں اپنی صفائی میں ایک حرف بھی نہیں کہوں گی۔ اس معاملے کا ان سے بھی تعلق ہے، آئیں اور سامنے آ کر مجھ سے بات کریں۔ امی نے اسے اخلاقیات پر ایک لیکچر دیا اور کہا کہ اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ، اگر آپ کے والد کو پتہ چل گیا تو وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ جب ہم گھر لوٹے تو میں نے مصطفیٰ کو ٹیلی فون پر ہونے والی اس بات چیت کے بارے میں بتایا جو میرے سننے میں آئی تھی، اور یہ بھی کہ کس طرح میں نے اس پر حرف نہ آنے دیا تھا۔ وہ مجھے گھورنے لگا۔ اس کے بعد اس پر سراسر جنون طاری ہو گیا۔ اسے اپنے حواس پر قابو نہ رہا، وہ دیوانوں کی سی حرکتیں کرنے لگا۔ اس نے اپنی 2 نالی بندوق اٹھا کر اس کے کندھے سے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں گر پڑی، اٹھ کھڑی ہوئی، اس نے پے در پہ مجھ پر ضربیں لگائیں، میرے سر میں زخم آ گیا،
جب خون بہنے لگا تو اس نے ہاتھ روکا۔ غصے سے کانپتے ہوئے اس نے کہا، ابھی اسی لمحے اپنی امی کو فون کرو، انہیں بتاؤ کہ تم پاگل ہو، انہیں بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تم نے دل سے گھڑی ہیں، فون اٹھاؤ۔ وہ دھاڑا، میں یہ نہیں کر سکتی، انہیں میری بات کا ہرگز یقین نہ آئے گا، میں اپنا بیان کیسے بدلوں، انہیں شک ہو جائے گا کہ… وہ پھر سے مجھے مارنے لگا۔ کھڑی ہو جاؤ کتیا کہیں کی۔ میں بڑی مشکل سے اٹھی۔ اپنے کپڑے اتار، ایک تار بھی بدن پر نہ رہے، اتار کپڑے۔ میں کانپنے لگی۔ اس نے میرا بازو اس طرح مروڑا جیسے بازو نہ ہو پیچ کس ہو۔ وہ بیٹھا مجھے کپڑے اتارتے دیکھتا رہا۔ اب میں بالکل ننگ دھڑنگ لیونگ روم کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ میرے زخم سے خون بہہ رہا تھا، اس سے بڑی تذلیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دائی اور بلال کمرے کے باہر میری دونوں بچیوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ مہربانی کر کے مجھے کچھ پہننے تو دو۔ میں نے اس حالت میں کپڑے پہنے کہ میرا جسم و جان ابھی تک شرم کے احساس سے تپ رہا تھا۔ میں نے فون کیا، میری باتوں میں ربط نہ تھا، کچھ کا کچھ کہہ گئی۔ امی کو بتانا تو یہ تھا کہ جو کچھ میں نے کہا تھا سب جھوٹ تھا، لیکن کہہ یہ دیا کہ یہ سب سچ تھا۔ در حقیقت اس وقت میرے لیے غلط اور صحیح کی تمیز مٹ چکی تھی۔ مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ اسے بند کرنے کے بعد مجھے شدت سے پیٹنے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ فون کرتی ہوں۔ میں نے امی سے وہی کہہ دیا جو وہ مجھ سے کہلوانا چاہتا تھا۔ میں رو رہی تھی۔ مصطفیٰ منمانی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ اس کی خوشی کا اوچھا پن چھپائے نہ چھپتا تھا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے تہمینہ دورانی کی آبرو خاک میں ملا دی ہے۔ اس کے چہرے سے خباثت عیاں تھی۔ ناظرین، ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔